ناظرین ایک آپ کی خدمت میں ایک اور ٹیلی فونک انٹرویو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انٹرویو ہے پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان صاحب کا، تو یہ ہماری جو ان سے بات ہوئی وہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب، جماعت احمدیہ کے خلاف جو امتیازی قوانین اس وقت پاکستان کے آئین میں اور اس کے بعد جو ترامیم ہوئی ہیں اور بعض آرڈیننسز کی شکل میں آئے ہیں، ان کے نتیجے میں تو ہر بندہ احمدیوں پر ظلم کرنا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کروں گا، میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ احمدیوں کا ویسے زندہ رہنا ہی پاکستان میں ایک جرم ہے۔ نہیں دیکھیں، جو احمدی جو اپنا کمیونٹی ہے وہ تو بڑا پیسفلی جو ہے وہ رہ رہی ہے وہاں پہ، اور ماسوائے اس واقعہ کے جو یہ ٹیررسٹ واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی وائلنس جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی احمدیوں کے خلاف، منورٹی کے خلاف واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم تھا اگینسٹ اسٹیٹ۔ لیکن رانا صاحب، جو 1984 میں جو آرڈیننس آیا جسے پاکستان کے قانون میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، جو کہ خاص طور پہ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ کسی نے بہت سے لوگوں نے بلکہ اپنے شادی کے کارڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہیں جیل جانا پڑا۔ کسی کو راہ چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو انہیں جیل جانا پڑا، اس لیے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو صرف مسلمان ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین جو ہیں کسی معاشرے میں، ایسے امتیازی قوانین، وہ تو ظاہر ہے سوسائٹی کے امن کو برباد کرنے والے قوانین نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ہماری سوسائٹی میں اب جو فرقہ واریت ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ تو ایک فرقے کے جو علماء ہیں وہ دوسرے فرقے کو ویسے ہی مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ کافر کے نعرے جو ہے وہاں پہ لگتے رہتے ہیں، اور یہ لیکن ہے یہ صرف یعنی 0.005% لوگ جو ہیں جن کو آپ علماء کہہ لیں یا مولوی حضرات کہہ لیں، ان میں یہ بات ہے۔ باقی جو 99.9% جو سوسائٹی ہے وہ تو ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل کے رہتے ہیں۔ 10 گھر سنیوں کے ہیں، آگے 3 گھر شیعہ کے ہیں، آگے 4 گھر جو ہیں وہ اہل حدیث کے ہیں، تو وہ تو کبھی ان کا پرابلم نہیں ہوا۔ یہ صرف ہمارے علماء کا پرابلم ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات کو وہ ایک اپنے مقام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اٹھائے رکھتے ہیں۔ جی رانا صاحب، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین نے ان تمام فرقوں میں کو، جن کا بھی آپ نے نام لیا، ایک فہرست بتائی ہے، ان میں سے کسی کو پاکستان کا آئین غیر مسلم نہیں کہتا، صرف جماعت احمدیہ ہے جسے پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ احمدیوں کو ان کے یعنی اس عقیدے پر کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ قرار دیا گیا کہ مسلمان ہونے کے لیے اس بات کا ایمان ہونا ہے وہ ضروری ہے۔ جی لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، میں یہاں پہ اس موقع پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، آپ آخری شریعت لانے والے نبی تھے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جماعت احمدیہ وہی مسیح موعود اور امام مہدی مانتی ہے جس کا کہ تمام امت انتظار کر رہی ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے اس کے اوپر کوئی بھی آبزرویشن دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوزیشن میں نہیں ہوں، جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میرے لیے مناسب نہ ہو۔ ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کا ہی یہ ایک جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ تو رانا صاحب، یہ ریزولوشن کبھی بھیجیں نا، آپ فارورڈ کریں آپ وفاق کو کہ بھئی یہ کسی کے مذہب کو ڈیفائن کرنا اسمبلیوں کا کام نہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اور جبرن جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیں۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یہ ریزولوشن ہمیں موو کرنے کی دیر ہوگی کہ تمام مولوی حضرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے تو ہمیں احمدیہ بنانے کی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یہ اتنا بڑا رسک جو ہے، یہ کم از کم جب تک ہم وار آن ٹیررزم جو ہے اگینسٹ ٹیررزم کے ساتھ ہم یعنی اس وقت جو اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کسی ایشو کو ہمیں اپنے گلے لگانا جو ہے وہ پھر ہماری توجہ کو جو ہے یا کمٹمنٹ کو جو ہے وہ ویک کرے گا۔ لیکن رانا صاحب، ہم آپ سے یہ توقع ضرور رکھیں گے
کیا آپ وفاق کو اس طرف توجہ دلائیں گے کہ ایسے قوانین کبھی معاشرے میں امن نہیں پیدا کر سکیں گے؟ بہرحال یہ موقع تو بالکل ملتا رہتا ہے، لیکن آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مولوی حضرات آگے بھی مجھ سے کافی ناخوش ہیں۔ رانا صاحب، لیکن یہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مولوی کی خوشی ہے یہ اتنی ہمارے سارے سیاستدانوں کو عزیز کیوں ہوتی ہے؟ بھٹو صاحب نے جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو وہ بھی مولوی کو خوش کرنے کی خاطر کیا۔ آج ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے بھی مولوی صاحب کی جو ہے وہ ناراضگی کی طرف سے کافی تشویش ظاہر کی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ یعنی اپنے ریلیجن کے اور اپنے یعنی اپنے رسول، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بات جو ہے ان سے متعلق یا ان کے خلاف جو ہے یعنی وہ سننا برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، خاکوں والا مسئلہ دیکھ لیں، جب یہ خاکوں والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ بھی جلوس لے کے نکلے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں شاید نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو پھر مولوی صاحبان جو ہیں وہ ایک ایسا مذہبی رنگ اور اس کو ایک اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کنٹروورسی میں پڑھنا جو ہے وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا۔ جی رانا صاحب، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہاں پہ کبھی بھی پاپولر ووٹ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو نہیں ملا۔ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس قسم کے ایشو کو جو ہے وہ لے کے یعنی ایکسپلائٹ تو کر لیتی ہیں، لیکن کبھی بھی الیکشن میں جو ہے ان کو کبھی لوگوں نے پذیرائی رائے نہیں دی اور کبھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ برش اقتدار ہیں یا وہاں پہ پاپولر ووٹ ان کو ملے۔ تو اس لیے سیاستدان اس یعنی صورتحال سے بچنے کے لیے تو ضرور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شاید وہاں پہ جو یہ مذہبی جماعتیں یا مذہبی لوگ ہیں وہ اس قدر میجورٹی میں ہیں کہ وہ کسی الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جی رانا صاحب، ابھی آپ نے یہ خاکوں کی بات جب کی ہے تو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہاں پہ یورپ میں یہ اسکینڈینیویا میں جب یہ خاکے بنائے گئے تو اس وقت ظاہر ہے ساری امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج ہوا، لیکن جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے اس وقت جو خطبات کا سلسلہ دیا ہے وہ سب سے زیادہ پرزور مگر سب سے زیادہ پرامن احتجاج کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اس میں ان خطبات کے سلسلے میں ہمارے امام نے جو ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر کے دنیا کو بتایا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے ان کا جواب دیا اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ احمدیہ جماعت جو ہے یا فرقہ ہی آپ کہہ لیں، جو یہ لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بھی اپنے متعلق جو ہونے یا پھیلائی جانے والی یا پھیلی ہوئی جو ایک یعنی صورتحال ہے تو اس کو یہ خود بھی جو ہے اس کو واضح کریں، اس کو جو ہے وہ کلیئر کریں، کیونکہ اگر کوئی دوسرا ان کی بات کرے گا تو اس کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ یہ بھی احمدیہ ہے۔ ہاں جی رانا صاحب، لیکن یہ ہم کس طرح بتائیں؟ ابھی اب دیکھیں نا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کیا نجی اور کیا سرکاری، جب بھی وہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں وہ 3-4 لوگوں کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں، وہ ان کے جی میں جو آتا ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہیں۔ کبھی کسی اخبار نے، کبھی کسی ٹیلی ویژن چینل نے یہ نہیں کیا کہ بھی چلیں آپ اگر 2 لوگ بلا رہے ہیں، 3 لوگ بلا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف بولنے والے، تو جماعت احمدیہ کسی ترجمان کو بلا لیں جو کہ آ کے کم از کم اپنا پوائنٹ آف ویو تو بتا سکیں، ان کی کسی بات کو کہہ سکیں کہ ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ غلط بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات جو آپ کر رہے ہیں تو یہ بات ایک خبر کے طور پہ وہاں پہ جانی تو چاہیے تھی نا۔ یہ آپ فرسٹ ٹائم آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ میرے علم میں آئی ہے۔ اب میں تو اگر کسی جگہ کی بات ہوگی تو میں تو ضرور اس بات کو کوٹ کروں گا کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہے، جو بھی یعنی ان کا عقیدہ یا جو ان کا ماننا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات بھی وہاں پہ میں گیا ہوں تو میرے علم میں آئی ہے کہ اس طرح سے بھی وہاں پہ ہوا ہے۔ تو یہ بات وہاں پہ کسی اخبار میں جو ہے وہ آ سکتی تھی، کسی چینل کے اوپر آ سکتی تھی۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کسی کو عقیدے کی بنیاد پہ اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، بھلے وہ اگر نہیں بھی مسلمان ہے، وہ کرسچن ہو، وہ نہیں، لیکن رانا صاحب یہ موقع بنا تو ان کو اس بنیاد کے اوپر تو کسی کو جو ہے نا وہ مار دینے کا تو کوئی حق نہیں۔ تو یا یہ پھر دہشت گرد ہیں یا اور دہشت گردوں نے بھی دراصل جو ہے یہ ایک اس انداز سے یہ واقعہ کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اس واقعہ کو جب کریں گے تو احمدیہ جو جماعت ہے وہ بڑی منظم ہے پوری دنیا میں، تو وہ اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی کریں گے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کریں گے۔ جی لیکن رانا صاحب، جس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف یہ
کارروائی ہو رہی تھی جماعت احمدیہ کے 2 مساجد میں، اس وقت یہاں لنڈن میں ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس میں تمام جماعت کو صبر کی تلقین کی ہے. اس وقت بھی پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی. جب حضور کوئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ حضور نے پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے جماعت کو. اب یہی تو بات ہے نا، اب یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. آخر ان چیزوں پہ اگر وہ ایک 0.005% طبقہ اگر وہ یقین نہیں کرے گا تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی ہے. جی رانا صاحب بہت بہت شکریہ. لیجیے ناظرین، یہ تھی وہ گفتگو جو رانا ثناء اللہ خان صاحب پنجاب کے صوبائی وزیر قانون کے ساتھ ہماری ہوئی، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. پنجاب رانا ثناء اللہ نے نیا فیصلہ چھوڑ دیا ہے، قادیانیوں کی حمایت میں بول پڑے ہیں. کہتے ہیں علماء قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے. ایک انٹرویو میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قادیانی نماز روزے پر عمل کرتے ہیں، اپنی مساجد بناتے ہیں اور آذان بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قادیانی خود بھی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، ان کے بارے میں فتوے دوسری بات ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے. اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے. مختلف تنازعات کی زد میں رہنے والے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر متنازع بیان دے کر آگ لگا دی ہے. موصوف وزیر نے اس مرتبہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ قادیانیوں کی حمایت میں بول پڑے. نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ علماء قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے. قادیانی نماز روزے پر عمل کرتے ہیں، اپنی مساجد بناتے ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں. ان کے متعلق جو ہمارے علماء اکرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں. صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قادیانیوں سے اختلاف صرف ختم نبوت کے معاملے پر ہے، اس لیے ان کے متعلق جو جذبات یا فتوے ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے. انہوں نے کہا کہ علماء کے مطابق وہ مسجد نہیں بنا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، مگر اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. اگر مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے تو کسی خاص لیول پر کرنا چاہیے. ان کے متعلق جو ہے یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نان مسلم ہیں. اور ان کی جو اب دیکھیں نا، یہ مسجد اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں. اب علماء اکرام کا ہے کہ یہ مسجد یہ بنا نہیں سکتے، یہ نماز جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتے، یہ اذان دے نہیں سکتے. تو اس قسم کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. وزیر قانون پنجاب نے کہا اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو فوج میں بھرتی کیا جانا چاہیے تو اس پر بھی بڑا ری ایکشن ہوگا. اسے تفصیل میں جا کر ڈسکس نہ کیا جائے، یہ چیز اشتعال کا باعث بنے گی. فتوا لیں گے. میں ان کی مثال بتاتا چلوں، یہ ان مولویوں کی طرح ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے فتوا دے دیا تھا کہ قتل جائز ہے. 4000 مولوی تھے جنہوں نے یزید کو فتوا لکھ کر دیا تھا کہ امام حسین کی جو ہے وہ شہادت جائز ہے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ اس زمانے کے بعد آج ہمیں دوبارہ تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو بچائیے، ان ظالموں سے اس ملک کو بچائیے، اس صوبے کو بچائیے جو یہ اسلام کے نام پہ برباد کر چکے ہیں. میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا ہوں. آج اپوزیشن کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے. بیان یہ ہے کہ ہم نے وہ مسودہ پھاڑا اور اس مسودے کا پھاڑنا عین اسلامی ہے اور ہم اسے دوبارہ کریں گے. خدا کی قسم اگر اب کسی نے اللہ کے نام کو پھاڑنے کی کوشش کی تو اس کاغذ کی طرح ہم اسے پھاڑ کے رکھ دیں گے. میں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور پہ اسلام کو بیچا ہے. ان کے اوپر FIR لانچ ہونی چاہیے. ارے کون سے فتووں کی بات کرتے ہو؟ جتنے فتوے کہو گے تمہارے خلاف نکلتے ہیں. اللہ کے نام کی بے حرمتی کرنے والوں، تم تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکے ہو، تمہارے تو نکاح ٹوٹ چکے ہیں. تم تو اپنے گھر جاتے ہوئے سوچو کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اپنے گھر جاتے. خدا کے لیے مجھے اور میرے اس ملک کو، خدا کے لیے میرے اور اس پیارے ملک کو کسی مولوی نے نہیں بنایا، جو میرے اور آپ جیسے شریف لوگوں نے مل کے بنایا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو ان ڈرامے بازوں سے، ان کسائیوں سے، ان لوگوں سے جو اسلام بیچتے ہیں، بات پہ بیچتے ہیں، ان سے انہیں اس اعلان سے ڈسکوالیفائی کر کے بات کرنا ہے، انہیں پیچھے ڈالا جائے. ملک میں
इस्लाम अगर नाफिज करना है तो खुदा के लिए इन लोगों से जान छुड़ा लो, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, वरना इस्लाम का कुछ नहीं रहेगा। और लोग हमें इसी तरह दहशतगर्द, फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट कहते रहेंगे। अरे जितना बोल लो, ये अलीम अब्बासी और ये साथ खड़े हुए वो लोग वही है जो अभी आके मुझे कहते रहे, खुदा की कसम हम फाड़ने वालों में से नहीं थे। ये वो लोग हैं, ये वो जमात है जो आपस में तकसीम है, इन्हें खुद पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। ये शर्मिंदा है, इस्लाम को बेचने वाले हैं, ये जालिम है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला मेरे मुल्क को इनसे बचा के रखे। अल्लाह ताला आप और मुझे ये तौफीक दे कि हम अपने कुरान की और अल्लाह के नाम की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरीद अहमद। तमाम मज़ाहिब अपने अपने, चाहे वो मसाजिद हैं, चाहे वो हिंदुओं की मजहबी जगह है, ईसाइयों की है, चर्च हैं, सब को पूरा हक हासिल है कि वो जाकर बगैर किसी खौफ और डर के अपनी अपनी रसूमात अदा करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीदी बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। अगर आपके पास कोई बंदा आता है ना और अपने इंट्रोडक्शन में अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनदार साबित करने की कोशिश करता है, ऐसे बंदे से मुहतात हो जाएं। ये बात है 2018 की, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी और मैंने एडवर्टाइज़ किया। मेरे पास एक बंदा आता है जो मुझे बताता है जी कि मैंने 27 हज किए हुए हैं और 100 उम्रे किए हुए हैं और मैं ज़िंदगी के 30 साल मक्का में रहा हूँ, मैं बहुत दीनदार हूँ, बहुत नेक बंदा हूँ। उसके हाथ में तस्बीह भी थी, सर पे टोपी भी थी, दाढ़ी उसने नहीं रखी हुई थी। सलीम उसका नाम था, अभी भी शायद मेरी वीडियो उसके पास जाए। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि यार इस बंदे को नहीं रखना, और मीनवाइल मुझे कोई और बंदा मिल गया ड्राइविंग के लिए, बंदा हायर हो गया। तकरीबन 6 महीने के बाद मुझे फिर ज़रूरत पड़ गई, मैंने अगेन फेसबुक पे डाला, वो बंदा फिर मेरे पास पहुंच गया, फिर अब की दफ़ा मेरे ऑफिस पहुंच गया। उसने मेरे लिए इतनी वर्किंग कर ली कि उसको मेरे ऑफिस का भी पता था। अगेन उसने वही स्टोरी रिपीट की कि उसने 27 हज किए हुए हैं, 100 से उम्रे किए हुए हैं, मक्का में रहा है, और फिर उसने कुछ मक्का में बिजनेस बताया। और उसने बताया जिस तरह मैं वहां पे रहता था और एक सऊदी के साथ मिलकर मैं होटल का बिजनेस करता था, और एंड पे आके उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। पता नहीं क्यों मैंने उसको अपने पास ड्राइवर रख लिया, और ट्यून भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी। मौलाना तारिक जमील साहब की का बयान था जो वो जब आप उसको कॉल करते हैं तो सुनने को मिलता था। उसको गाड़ी पकड़ा दी, ये लें गाड़ी। 1-2 महीना बड़ा ज़बरदस्त मेरे साथ चला, बंदा भी गायब, गाड़ी भी गायब। अब गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था जो कि मैंने उसको नहीं बताया था। मैं उसको कॉल करता हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं करता, मेरे पास आ ही नहीं रहा। हफ्ता डेढ़ हो गया जी, ना गाड़ी आ रही है ना बंदा आ रहा है, और गाड़ी एक ही लोकेशन पे जाके उसने खड़ी की हुई है। मैं बाइक पे बैठा, किसी दोस्त को साथ बिठाया, उसके दरवाजे पे पहुंचा। अब उसने मेरा जो साथ बंदा ना, उसने देख लिया कि सलीम ने ऊपर से झांका है। उसकी बीवी आई है, उसने कहा जी कि सलीम तो घर पे नहीं है, गाड़ी मेरी गली में खड़ी हुई थी। मेरा एक जानने वाला था पुलिस में, मैंने उसको कॉल की, वो इस्लामाबाद में था। मैंने उसको बताया कि अली भाई मुझे बताएं, कोई बंदा दे मुझे, मेरी इस तरह गाड़ी है और ये हाथ से निकल जाएगी, ये रिकवर करवानी है। खैर उन्होंने हेल्प की, गाड़ी हम किसी ना किसी तरह वहां से ले गए। कहने का मकसद ये है कि हम सबसे बड़ी खराबी ये करते हैं, अपने फ्रॉड को, अपने स्कैम को दीन का सहारा देने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड करना है तो हम दीनदार बन के जाएंगे। अच्छा, उसकी तरफ कुछ लेन देन था मेरा, कुछ पैसे भी थे जो मैंने लेने हैं। जब मैंने गाड़ी वसूल कर ली, गाड़ी ले गया, उस बंदे का शुक्रिया अदा किया, वो चला गया। इसने वादा कर दिया जी कि मैं आपकी जो पैसे हैं ये इतने दिनों में दे जाऊंगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की 1-2 मरतबा, लेकिन मुझे नजर आ गया था कि ये पैसे नहीं मिलने। मीनवाइल मुझे कोई बंदा मिला, उसने कहा जी ये गाड़ियां इसी तरह लोगों की लेता है, आप खुशकिस्मत हैं आपकी गाड़ी रिकवर हो गई है, वरना ये गाड़ी थोड़े दिनों में बिक जानी थी। ये जली कागजात इसके तैयार हो रहे होंगे, अभी तक हुए नहीं होंगे, इसकी वजह से गाड़ी आपके मिल गई है, अदरवाइज नेक्स्ट ये गाड़ी आपको मिलनी नहीं थी। सो थोड़ा सा मुख्तात रहा करें उन लोगों से
جو دین کا دکھاوا کر کے آپ سے ملتے ہیں. جو دیندار بندہ ہوگا نا، جو نماز پڑھتا ہے، جو حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ بول بول کے نہیں بتاتا، چیخ چیخ کے نہیں بتاتا کہ میں بڑا دیندار ہوں. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.